بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ قتل کیوں کر دی گئی؟ تیسرا پہر رات کا شروع ہو چکا تھا کہ جب پستول سے ہونے والے دو فیروں نے فضا میں قبرستان کا سکوت توڑا۔ گھر میں ثلاثہ اشجار پر رات بسر کرتے ہوئے پرندوں نے فیروں کی آواز سن کر اڑان بھر لی۔ پہلا فائر اس لڑکی کی ابری ہوئی چھاتی سے ہو کر دل کو چیرتا ہوا گدے میں دنس گیا، جس پر وہ لڑکی آج رات آخری بار سوئی تھی، کیونکہ اب اسے سور پھونکے جانے کے بعد اٹھنا تھا۔ دوسرا فائر بھی وسط سینے کو چیرتا ہوا گدے میں جا چھپا۔ مقتولہ کا نام نادیہ تھا اور عمر عین شباب کی۔ قاتل کا نام چودھری خدا بخش تھا، جس کے بالوں میں چاندی کے ریشوں کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ نادیہ کے سینے کو چھلنی کرنے سے پہلے چودھری کے چہرے پر شفافیت اور لومڑی کی چالاکی کے آثار آنکھوں میں تھے، اور فائر داغنے کے بعد اس منحوس چہرے پر عجیب طمانینت مترشح تھی، جبکہ مقتولہ کے پر نور چہرے پر معصومیت برابر تھی۔ سانسیں تھمنے کے بعد بھی گمان ہوتا تھا کہ وہ ابھی گہری نیند سے بیدار ہوگی اور انگڑائی لے کر کائنات کا نظام درہم برہم کر دے گی، مگر یہ صرف گمان تھا۔ نادیہ 3 ماہ پہلے ہی لائل پور کے ایک سرکاری جامعہ سے فزکس میں 4 سالہ ڈگری لے کر گاؤں میں لوٹی تھی۔ وہ خوب یہ بات جانتی تھی کہ اب اس کی شادی کا مرحلہ آن پہنچا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کو نوکری کی اجازت کبھی نہ دے گا۔ وہ اجازت دیتا بھی کیوں؟ آخر وہ گاؤں کا چودھری تھا، جس کی ملکیت میں 4 مربع زمین، 200 بھینسیں، اعلیٰ نسل کے 70 گھوڑے، 10 ٹریکٹر اور 4 کنال پر مشتمل ایک کوٹھی تھی، جو کسی مغل بادشاہ کا قصر معلوم ہوتی تھی۔ چودھری کے خود ساختہ عقیدے کے مطابق اگر وہ اپنی بیٹی کو نوکری کی اجازت دیتا تو اس کی بہادری اور گاؤں میں ناک کٹ جاتی۔ نادیہ سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے اس نے نوکری کے متعلق اپنے باپ سے کچھ بات نہ کی، مگر شادی اور نوکری میں تو بہت فرق ہے۔ والدین کی خاطر نوکری کی قربانی دینا تو ممکن ہوتا ہے، مگر مرضی کے خلاف کسی کے بندھن میں بندھ کر زندگی کو جہنم بنا لینے کا ارادہ کس کا ہو؟ چودھری کی مرضی بلکہ حکم یہ تھا کہ نادیہ کی شادی اس کے چچا زاد چودھری انجم سے ہو جائے۔ انجم 24-25 سال کا ایک جوان تھا، جس کے چہرے پر سجی بڑی بڑی مونچھوں کو دیے گئے وٹ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ شرافت اس جوان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ باپ کی بے بہا دولت کا غرور اور نوابی شوق، جیسا کہ کتے لڑانا، کبوتر اڑانا، شرطیں بندھنا، ہر شب خمر کے دور کرنا وغیرہ الگ تھے۔ ایک دن خدا بخش نے نادیہ سے کہا کہ میں تمہاری شادی انجم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر نادیہ نے محسوس کیا کہ اس کے سر پر کسی نے آسمان لا رکھا ہے۔ وہ چیخیں مار کر در و دیوار سے سر پیٹنا چاہتی تھی، مگر وہ صبر کیے جا رہی تھی۔ باپ کی بات سننے کے بعد نادیہ نے سر جھکا کر کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ درآں کہ یہ بات سر اٹھا کر کرنے والی تھی۔ باپ کا خوف تھا کہ احترام باپ تھا، مگر اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ بیٹی کی بات سن کر چودھری کی آنکھیں انگارہ ہوئیں۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اٹھ کر سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی کا گلا داب لے، مگر وہ ضبط کیے رہا کہ شاید نادیہ سمجھانے سے ہی باز آ جائے۔ چودھری نے لہجے میں مصنوعی غصہ لاتے ہوئے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ خاندان سے باہر تیری شادی ہو، اور وہ بھی تیری پسند سے۔ تیرا باپ کبھی اس بات کی اجازت نہ دے گا۔ مگر ابا، میرا مذہب تو مجھے پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے۔ کان کھول کے یہ بات اپنے بیجے میں ڈال لے کہ تیرے لیے مذہب بھی میں ہی ہوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، چاہے مذہب درمیان آئے یا کچھ اور۔ لیکن ابا، انجم کے ساتھ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تیری زندگی ہی تباہ ہوگی نا، تو مر تو نہیں جائے گی۔ آپ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی غیرت کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔
لیکن اگر میں پسند کی شادی کر لوں تو آپ کی غیرت پر کیا حرف آئے گا؟ چودھری نے اٹھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ نادیہ کے چہرے پر رسید کیا۔ معلوم ہوتا کہ سفید رخسار پر عباس کے علم کی شبیہ بن گئی ہے۔ وہ گال سہلاتے سسکیاں لیتے ہوئے گویا ہوئی کہ شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے وگرنہ نہیں۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا باپ اپنے کہے کو سچ کر دکھائے گا۔ بیٹی یہ سمجھتی تھی کہ باپ کا غصہ وقتی ہے، اکلوتی بیٹی کی خواہش کے آگے بہر طور باپ کو جھکنا پڑے گا، اور باپ یہ سمجھتا تھا کہ تھپڑ کھانے کے بعد بیٹی اپنے دل سے پسند کی شادی کا خیال نکال کر باہر کر دے گی۔ وہ دونوں غلط تھے، نہ باپ جھکا نہ بیٹی نے پسند کی شادی کے خیال کو جھکایا۔ اور پھر ایک دن چودھری نے فیصلہ کیا کہ غیرت کے نام پر بہرحال نادیہ کی قربانی فرض ہو گئی ہے۔ کیا ہوا جو نادیہ بھی قربان ہو جائے گی؟ آخر پہلے بھی تو لاکھوں عورتوں کا بلی دان دیا گیا ہے، اور پھر اس رات نادیہ کو اس کے باپ نے قتل کر دیا۔ نہ مقدمہ ہوا، نہ چودھری اپنی ضمیر کی عدالت میں پیش ہوا۔ پولیس والوں کو اپنا حصہ ملتا تھا، اور گاؤں والے خوف زدہ تھے کہ اگر لب کشائی کی تو چودھری فرعون بن جائے اور گاؤں والے بنی اسرائیل۔ گاؤں والوں کے پاس اس واقعے کی صداقت پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ رات کو چودھری پستول صاف کر رہا تھا کہ صفائی کے دوران غلطی سے 2 فائر چل گئے جو سوئی ہوئی نادیہ کی چھاتی کے پار ہو گئے۔ اگر ہمارا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔